السلام علیکم ڈیئر ویورز، شبانہ نواز آپ کے اپنے چینل میں آپ سے مخاطب ہے۔ اور جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا جو ایس ایس ٹی کی جنرل کیٹیگری کی پریپریشن کا سلسلہ جاری ہے، تو آپ پہلی جو ہم نے اردو کی کلاس رکھی تھی اس حوالے سے آپ کی بے انتہا جو آپ نے ریسپانس دیا اچھا، اس کے لیے ہم آپ کے مشکور ہیں۔ تو اب بڑھتے ہیں کلاس کی طرف۔ تو پہلا سوال ہے کہ وہ پچھلے سال انگلینڈ گئی، اس میں سال کیا کہلاتا ہے؟ تو اس میں اسم ظرف زمان کہلاتا ہے، ہمیں وقت کا پتہ دیتا ہے تو اس لیے اسم ظرف زمان ہے۔ اس کے بعد استارہ کے لغوی معنی کیا ہے؟ استارہ کے لغوی معنی ہے ادھار۔ اب آپ کو پتہ ہوگا کہ جو میں نے سندھی میں کلاس رکھی ہے بہت ڈیٹیل سے میں نے سمجھائی بھی ہے، اس میں بھی میں نے کہا ہے کہ تشبیہ مطلب جو ہے کہ کمپیریزم کرنا، مشابہت دینا، اور استارہ مطلب ادھار۔ بہت دفعہ میں نے اچھے سے سمجھایا ہوا ہے، تو اس لیے میں کہتی ہوں کہ دیکھیں جو گرامر ہوتا ہے یا سندھی ادب اور سندھی گرامر ہے یا سندھی نثر ہے، وہ اردو سے کافی ملتا جلتا ہے۔ آپ کی اچھے سے سندھی پڑھی ہو تو کافی چیزیں آپ کو اردو میں بھی سیم ہی ملیں گی۔ جیسے یہ دیکھیں، کھانا کھایا گیا، فعل کی کون سی قسم ہے؟ فعل مجہول، آپ نے پڑھا ہوا ہے سندھی میں بھی۔ وہ فعل کون سا ہے جب تک فاعل کے علاوہ کوئی اور اسم یا کیفیت اس کے ساتھ ملے وہ بات کو مکمل نہیں کرتا؟ فعل ناقص، فعل کی جو اقسام ہیں سندھی میں نے آپ کو پڑھائی ہوئی ہے، فعل لازمی، فعل متعدی مطلب ایکٹیو، فعل متعدی مجہول مطلب پیسو، فعل ناقص، اور یہ ساری میں نے آپ کو پڑھائی ہوئی ہیں۔ تو یہ ملتی جلتی ہیں بس، لیکن ظاہر یہ تھوڑا سا اردو کا ٹچ اپ دینا لازمی ہے، کیونکہ آپ نے اردو کی میں نے کبھی کلاس نہیں رکھی پہلے، اور نہ ہی ہم سندھی میڈیم بچے اتنی اچھے سے اردو پڑھتے ہیں، اور اب تو ظاہر یہ لازمی ہے کیونکہ ٹیسٹ میں ہمیں کمپلسری کر کے دی گئی ہے اور 20 مارکس ہیں، تو ضروری ہے کہ آپ اردو کو بھی اتنی اہمیت دیں جتنی سندھی کو دے رہے ہیں اور ادر سبجیکٹس کو دے رہے ہیں۔ وہ اسم جو خود تو کسی اسم سے نہ بنے لیکن اس سے بہت سے اسم اور فعل بنتے ہوں تو اسے کیا کہلاتا ہے یا وہ کیا کہلاتا ہے؟ تو وہ اسم مصدر کہلاتا ہے۔ اس کے بعد ہے وہ کلمہ جو دوسرے کلموں کے ساتھ ملے بغیر پوری معنی نہ دے، یہ اسموں اور فعلوں کو آپس میں ملاتا ہے، تو کیا کہلاتا ہے؟ وہ ہے حرف، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے وہ فاعل جس کا فاعل معلوم نہ ہو تو وہ کیا کہلاتا ہے؟ فعل مجہول، پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا۔ اس کے بعد ہے گریز، کس صنف کا حصہ ہے گریز؟ ٹھیک ہے، قصیدہ۔ غیر ضروری میں غیر کیا ہے؟ سابقہ، ٹھیک ہے، غیر ضروری میں غیر کیا ہے؟ سابقہ، جیسے با وفا میں با سابقہ مرکب تھا۔ اس کے بعد ہے شام ہی سے بجھا سا رہتا ہے دل ہے گویا چراغ مفلس کا، اس شعر میں علم بیان کی کون سی صورت بتائی ہوئی ہے؟ تو یہ ہے تشبیہ، آپ کو پتہ ہے، ٹھیک ہے، دل کو چراغ سے تشبیہ دی ہے اس نے تو تشبیہ کہلائے گا۔ اب ہے دوسرا کہ جب کسی لفظ کو حقیقی معنوں کے بجائے مجازی معنوں میں استعمال کیا جائے تو حقیقی اور مجازی معنوں میں تشبیہ کا تعلق موجود ہو، اسے گرامر کی روح سے کیا کہتے ہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہے استعارہ۔ اس کے بعد ہے اردو کی وہ صنف جس میں کسی واقع ملک یا شہر کی طرف اشارہ کیا جائے، اسے کیا کہتے ہیں؟ صفت اشاری۔ صفت اشاری ہے، صفت عددی ہے، صفت مقداری ہے۔ جو سندھی میں صفت کے اقسام ہیں وہی اردو میں بھی صفت کے اقسام ہیں، بس آپ کا کانسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے۔ وہ حروف جو قافیے کے بعد بار بار دہرائے جائیں کیا کہتے ہیں؟ ردیف۔ میں نے آپ کو ردیف اور قافیہ کی میری کلاس سے بہت ڈیٹیل سے میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ ردیف کیا ہے، قافیہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ ایسے حروف جنہیں سوال پوچھنے کے لیے استعمال کیا جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ حروف استفہام، جیسے ضمیر میں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا جس میں سوال کیا جائے کیا، کیوں، کیسے، کہاں، کب، یہ ضمیر استفہام ہے۔ لیکن یہاں ضمیر نہیں پوچھ رہا، سمپلی سوال پوچھنے کے لیے کہہ رہا ہے تو وہ استفہام ہے، لیکن جو بھی چیز سوال پوچھنے کے لیے کام ہے اسے ظاہر استفہام کہیں گے۔ اس کے بعد ہے جو نظم اللہ کی تعریف میں لکھی جائے اسے حمد کہتے ہیں، وی آل نو دیٹ۔ اب کہتے ہیں کہ ابو تراب اور ہریرا غیر الفاظ کے معنوی رشتوں میں قواعد کی روح سے کیا ہے؟ دیکھیں یہ سوال کتنا ڈیفیکلٹ ہے اور نہ سمجھ میں آنے والا، لیکن یہ دیکھیں کنیت ہے، ابو تراب ان کی بھی کنیت ہے، ابو ہریرا، ٹھیک ہے۔ تو جو وہ صحابی یا وہ پیغمبر جس کی کنیت آپ کو بتائی جائے تو وہ کنیت ہوگی قواعد کی روح سے۔ اب ہے صنف مسدس میں کتنے مصرے ہوتے ہیں؟ 6، آپ کو پتہ ہے۔ دن، رات، صبح، شام قواعد کی روح سے کیا ہے؟ اسم ظرف زمان۔ نادیہ ایک ذہین طالبہ ہے، ذہین کیا ہے؟ مرکب توصیفی، جس
جب کسی کا نام کسی وجہ سے بگڑ جائے اور وہ کسی اور نام سے پکارا جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ عرف. ٹھیک ہے، ہوتا ہے نا کہ یہ اس کا ایک نام اور عرف فلاں دوسرا نام، جسے نک نیم بھی بولتے ہیں، سندھی میں ہم تو اسے عرف کہتے ہیں. اب دیکھیں یہ اردو میں یہ بالکل ایک مخصوص سوال کے نام پہ ہے کہ جب کسی کا نام کسی وجہ سے بگڑ جائے اور وہ کسی اور نام سے پکارا جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ عرف کہتے ہیں. ہمارے یہاں بھی سندھی میں عرف ہے. اس میں علم کی روح سے شمس العلماء کیا ہے؟ خطاب ہے. آپ کو پتہ ہے 2 جملوں میں ربط کے استعمال ہونے والے حروف کو کیا کہتے ہیں؟ حروف ربط. گرامر کی روح سے قلم کون سا اسم ہے؟ اسم اعلیٰ. اچھا، یہ جو ہم پڑھاتے ہیں فرسٹ ایئر میں جو ہم پڑھتے ہیں اردو سلیس، یہ بالکل سوال آتا ہے MCQS کے گرامر کی روح سے قلم کون سا اسم ہے یا فلاں کون سا اسم ہے، تو اس کے مختلف نیم ہے، لیکن جو قلم ہے اسم اعلیٰ ہے. ابھی آپ فی الحال یہ یاد کر لیں. فعل متعدی کسے کہتے ہیں؟ جس میں فاعل کے ساتھ مفعول بھی ہو. ساجد نے گاڑی احتیاط سے چلائی، اس جملے میں مفعول کی نشاندہی کرے. گاڑی مفعول ہے. اگر ایسے کہیں نا ساجد نے ڈیش احتیاط سے چلائی، تو کیا چلائی؟ تو ظاہر یہ چلانا جو ہے وہ ہے فعل، ساجد ہے اسم اور گاڑی ہے مفعول. اوکے. اب ہے شاعر یا ادیب جو اصل نام کے بجائے مختصر نام استعمال کرے، اسے کیا کہتے ہیں؟ تخلص. آپ کو میں نے پڑھایا ہوا ہے. وہ حروف جو کسی وجہ یا سبب کو ظاہر کرے کیا کہلاتے ہیں؟ حروف علت. نظم و ضبط قواعد کی روح سے کون سا مرکب ہے؟ مرکب عطفی. کس شعر میں شاعر اپنا تخلص بیان کرتا ہے؟ مقطع یعنی قطع، آخری. شاعر ہمیشہ تخلص یا اپنا نام آخری مصرعے میں استعمال کرتا ہے، تو آخری مصرعے کو ہم کہتے ہیں مقطع. شروع والی پہلی 2 لائنوں کو کہتے ہیں مطلع، اور اس میں مقطع، مطلع، ردیف، قافیہ، یہ چیزیں آپ کو لازماً یاد ہونا چاہیے. وہ صنف جو مشبہ اور مشبہ میں مشترک ہوں اسے کیا کہتے ہیں؟ وجہ تشبیہ. وہ مرکب جسے سننے والا پورا مطلب سمجھ لے وہ مرکب نام کہلاتا ہے. اقبال نے مون مارکیٹ سے نیا قلم خریدا. دیے گئے جملے کی پہچان کریں. جملہ فعلیہ. ٹھیک ہے، اسے بولیں گے جملہ فعلیہ. کمال کا مترادف کیا ہے؟ عروج. کمال کا مترادف ایسے کہہ لیں کہ سینونیم. ٹھیک ہے، کمال کا سینونیم یا ہم معنی جو الفاظ ہوتے ہیں وہ عروج. مندرجہ ذیل الفاظ میں نہیں آتی کس کی مثال ہے؟ کوئی امید. اب جیسے یہ شعر ہے، کوئی امیدیں بر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی، موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی. یہ غالب کا شعر ہے تو اس میں یہ ردیف ہے. اب ہمارے پاس دوسرا سوال ہے کہ آپ کے دوست جو بڑے خوبرو ہیں مجھے ملے تھے، اس جملے میں جو کیا ہے؟ وہ اسم موصول ہے. جو نظم کسی بادشاہ یا کسی دولت مند آدمی کی تعریف میں لکھی جائے کیا کہلاتی ہے؟ قصیدہ. تشبیہ کے ارکان کی تعداد بتائیں. تشبیہ کے ارکان کی تعداد کتنی ہوتی ہے؟ 5. غزل اور قصیدے میں کس کا ہونا ضروری ہے؟ قافیہ. قواعد کی روح سے خوبصورت اور جوان اسم کی کون سی قسم ہے؟ اس میں صفت اور موصوف کے مجموعے کو کیا کہتے ہیں؟ مرکب توصیفی. ارے یہ کیا کہہ رہے ہو، اس جملے میں حروف کی کون سی قسم استعمال ہوئی ہے؟ یہ ندا ہے. ارے یہ کیا کہہ رہے ہو یعنی کہ بلایا جا رہا ہے. ارے یہ کیا کہہ رہے ہو، تو یہ حروف ندا ہے. سندھی میں بھی آپ کو پتہ ہے. اس کے بعد ہے عبارت میں جب کوئی لفظ اس کے مجازی معنوں میں اس لیے استعمال کیا جائے کہ اس سے حقیقی معنی بھی مراد لیے جا سکے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ کنایا. اس کے بعد ہے فاطمہ نے پھل خریدے ہیں. فاطمہ کون سا اسم ہے؟ معرفہ. کتاب ایک بہترین دوست ہے، اس جملے میں کتاب اسم کی کون سی قسم ہے؟ اسم نکرہ. ٹھیک ہے، جیسے تو اسم اعلیٰ ہے تو کتاب اسم نکرہ ہے. جب کسی کا قول یا بات اس کے الفاظ میں نقل کی جائے تو اس قول کو کیا کہتے ہیں؟ واوین. وہ اسم جو کسی بے جان کی آواز کو ظاہر کرے اسے کیا کہتے ہیں؟ اسم صورت. تو یہ تھی آج کی کلاس. آپ کو کیسی ہے اس حوالے سے اپنی قیمتی رائے ضرور دیجیے گا. شبانہ نواز آفیشیل کے ساتھ رہیے گا. اور کوئی بھی سوال ہو یا اور کوئی انفارمیشن جو آپ لینا چاہیں جو آپ کو اردو میں سمجھ میں نہ آئے وہ بتائیے گا، تو انشاءاللہ بہت جلد وہ بھی آپ کی کلاس لی جائے گی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.